الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنگ بدر کے کچھ ضروری واقعات اور تفصیلات کل بیان ہو چکے ہیں۔ آج اس بات کا تذکرہ ہے کہ غزوہ بدر سے واپس آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ سلیم اور غطفان آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں۔ 200 آدمیوں کا شہ سوار لے کر روانہ ہوئے۔ ایسے مقام پر آپ پہنچے جسے چشمہ قدر کہا جاتا ہے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ان لوگوں کا مقصد لڑائی نہیں تھا بلکہ چھاپا مارنا تھا۔ چنانچہ جب ان کو معلوم ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اقدام کی خبر ہو چکی ہے اور وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ حضور نے اس چشمہ قدر پر 3 دن قیام فرمایا اور بلا مقابلہ اس کے بعد مدینہ شریف لوٹا۔ شوال کی دوسری ہجری کے شوال کے مہینے میں قبیلہ بنی قینقاع یہودی عالم حضرت عبداللہ ابن سلام کی برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کی شجاعت و بہادری بہت مشہور تھی۔ اس میں اکثر لوگ زرگری کا کام کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام ان کے بازار میں گئے، ان کو جمع کر کے انہیں اسلام کا پیغام دیا۔ آپ نے کہا ہے گروہ یہود، تم لوگ اللہ سے ڈرو۔ بدر میں جس طرح قریش خدا کی پکڑ میں آ گئے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح خدا کی پکڑ میں آ جاؤ۔ اسلام کو مان لو، یقیناً تم جانتے ہو کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تم اس کو اپنی کتاب میں پاتے ہو اور اللہ نے تم سے اس بات کا عہد بھی لیا ہے۔ یہودی سن کے بگڑ گئے۔ کہا آپ کا مقابلہ تو ناتجربہ لوگوں سے تھا، ایسے لوگوں سے تھا جو ناواقف ہیں، جس میں آپ غالب آ گئے۔ خدا کی قسم ہم سے مقابلہ ہو تو آپ جان لیں گے کہ ہم مرد لوگ ہیں۔ پیغمبر اسلام جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تھے، یہودی قبائل تینوں بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر سے حضور کا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم نہ آپ سے جنگ کریں گے نہ آپ کے دشمن کو کسی قسم کی مدد کریں گے۔ لیکن بنو قینقاع کے لوگوں نے عہد شکنی کی، آپ سے جنگ پر آمادہ ہوئے۔ یہ یہودی قبیلے مدینے کے اطراف و اکناف میں رہتے تھے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے مدینے میں اپنی جگہ ابو لبابہ بن عبد المنذر انصاری کو نائب مقرر کیا۔ 15 شوال سے 1 ذی قعدہ تک ان کا گھیراؤ اور محاصرہ کیا۔ آخر کار وہ لوگ 2 ہفتے بعد قلعہ سے اترے۔ آپ نے ان کو قتل تو نہیں کیا
البتہ حکم دیا کہ سامان جو ضروری ہے وہ لے کر آپ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ پھر ایک غزوہ ہوا، غزوہ سویق، عربی میں سویق کہتے ہیں ستو کو۔ یہ دوسری ہجری کے آخری مہینے ذوالحجہ میں ہوئی۔ غزوہ بدر کی شکست کے بعد جب لوگ مکہ پہنچے تو مکے میں ان کی شکست کا خوب چرچا ہوا۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لیں گے نا ہم غسل نہیں کریں۔ یہ عربوں میں اس طرح کے قسم بہت زیادہ تھے۔ 200 سوار جارحانہ ارادے کے تحت مدینہ کی طرف یہ لوگ لے کر روانہ ہوئے۔ مقام عریض تک جب پہنچے تو مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک کھجور کے باغ میں یہ لوگ گھسے۔ کچھ لوگ تھے جو زراعت کے کام میں مصروف تھے، ایک شخص انصار میں سے تھے اور دوسرا اس کا مزدور تھا۔ ان دونوں کو انہوں نے قتل کر دیا، کچھ درخت کو جلا دیے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری قسم پوری ہو گئی، واپس چلے گئے۔ حضور کو جب علم ہوا تو 200 مسلمانوں کے ساتھ ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہوئے، مگر آپ کے پہنچنے سے پہلے یہ لوگ جا چکے تھے۔ اب وہ لوگ چلتے وقت کچھ تھیلے وہاں چھوڑ گئے۔ جب مسلمانوں کو تلاش کے بعد ملے تو اس میں وہی ستو تھے، اس لیے اس کو غزوہ سویق یعنی ستو والا غزوہ کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حضور علیہ السلام مدینہ آئے۔ 10 ذی الحجہ کو حضور علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز مسلمانوں کے ساتھ ادا فرمائی اور 2 مینڈے کو پیغمبر نے قربانی فرمائی۔ مسلمانوں کو آپ نے قربانی کا حکم دیا۔ یہ اسلام میں پہلی عید الاضحیٰ تھی۔ کون سے سن میں؟ ہجری سن 2 ذی الحجہ کی آخری تاریخ، یعنی ہجرت کے دوسرے سال آخری مہینے میں یہ پہلی عید الاضحیٰ کی نماز تھی جو مسلمان۔ یہی وہ 2 ہجری تھا کہ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نکاح کے پیغام کا ارادہ تو کیا، مگر دل میں یہ خیال آیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شادی کے لیے کچھ چیز چاہیے نا، مال چاہیے، دولت چاہیے۔ میں نے یہ درخواست جب حضور کی بارگاہ میں پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ چیز ہے؟ فرماتے میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنگ بدر میں جو آپ کو زرہ ملی تھی وہ کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں وہ تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وہی زرہ فاطمہ کو مہر میں دے دو۔ فرماتے ہیں اس زرہ کو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں نے 480 درہم میں بیچ دیا اور یہ رقم لا کر حضور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا اس میں سے کچھ لو، خوشبو اور کپڑے کا جا کر انتظام کرو۔ حضور علیہ السلام نے صاحبزادی کو 5 چیزیں جہیز میں دی تھی۔ کتنی چیزیں؟ ایک سادہ سا لحاف تھا، چمڑے کا ایک معمولی گدا تھا جس میں درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، ہماری طرح روئی یا ڈلپ کا گدا نہیں۔ حضور نے ایک چکی دی تھی، وہ گاؤں میں دیکھے ہوں گے،
پانی کی ایک مشق تھی جو پانی بھر کے لاتے ہیں، جو اجمیر شریف گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے وہ پانی ڈالتے ہوئے، اور 2 مٹی کے گھڑے بھی تھے۔ مسند احمد میں امام احمد نے اس کی روایت کو پیش فرمایا۔ اس کے بعد ایک غزوہ عطفان ہوا، یہ محرم کا مہینہ آ گیا تھا اور تیسری ہجری تھی۔ ہجرت کا کون سا سال تھا؟ تیسرا سال۔ بنو سالبہ اور بنی محارب جو نجد میں جمع ہو رہے تھے، حضور کو یہ خبر پہنچی کہ ان کا ارادہ ہے کہ مدینہ کے ارد گرد یہ لوگ چھاپا ماریں گے، سامان لوٹیں گے۔ یہ سن کر صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے غطفان کی طرف کوچ فرمایا۔ حضرت عثمان بن عفان کو حضور نے مدینے میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ 450 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب ان کو پتہ چلا تو وہ لوگ خبر پاتے ہی منتشر ہو کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ صرف ایک شخص ساتھ آیا، صحابہ نے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا، آپ نے اس کو نصیحت کی، اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ الحمدللہ اس نے اسلام قبول کیا۔ سفر کا پورا مہینہ آپ نے اسی علاقے میں گزارا، محرم میں تھے، سفر کا پورا مہینہ گزارا۔ پورا امن ماحول تھا، کوئی شخص مقابلے کے لیے نہیں آیا، اور آپ مدینہ واپس آئے۔ اسی بیچ ایک واقعہ پیش آیا تھا جو آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور ہے۔ ایک درخت کے نیچے اسی سفر میں حضور علیہ السلام تنہا لیٹ گئے تھے۔ مشرکین میں سے ایک اس وقت ادھر سے گزرا، آپ کو اکیلا دیکھا، آپ کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ اس نے کہا اے محمد، تم کو مجھ سے کون بچائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ جس کا جو عقیدہ ہو اس کے منہ سے وہی نکلے گا نا۔ اگر آپ جو کوئی پوچھے سوتے حال میں بھی نیند سے بیدار ہوئے تمہارا دین کیا ہے، تو آپ سوچیں گے نہیں، آپ کے منہ سے ایک ہی بات نکلے گی، دین اسلام کا اللہ۔ اس نے اس کے بعد تلوار رکھ آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے؟ تم کو مجھ سے؟ اس نے کہا بہتر تلوار لینے والے ہیں۔ عربی میں اس نے کہا کنت خیر آخذ، آپ بہتر تلوار لینے والے ہیں۔ پھر آپ نے اس سے یہ وعدہ لے کر چھوڑ دیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ ربیع الثانی میں 3 ہجری میں پھر غزوہ نجران ہوا۔ عبداللہ بن مکتوم کو آپ نے نائب مقرر کیا۔ جب آپ کے آنے کی خبر سنی تو پھر وہ لوگ الگ الگ منتشر ہو گئے۔ تقریباً 10 دن نجران کے علاقے میں پیغمبر نے قیام فرمایا، پھر مدینہ۔ اس کے بعد ایک جنگ ہوئی جو جنگ پورے عالم میں مشہور ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ مکمل طور پر ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ احد۔ یہ شوال کے مہینے میں 3 ہجری کو ہوا۔ آپ بدر کا وہ واقعہ مکمل طور پر سن چکے ہیں۔ مکے والوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا تو خاموش نہیں ہوئے، انتقام کا جذبہ بھڑکتا رہا۔ اسی کے پیش نظر غزوہ احد ہوا۔ ابو جہل کی سرداری میں جنگ بدر ہوئی۔ قریش کا دوسرا گروہ وہ تھا جس کی حیثیت تجارتی قافلے کی تھی۔ یہ قافلہ سفیان کی سرداری میں شام سے آ رہا تھا اور وہ محفوظ طور پر مکے سے راستے سے نکل کر
مکہ پہنچنے میں کامیاب۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مشترکہ طور پر پورے مکے کے لوگوں نے اس سفر میں اپنا پیسہ لگایا تھا، مول دھن، کہ اس سے کیا کیا جائے؟ تجارت کی جائے۔ 50,000 کا سرمایہ تھا اس زمانے میں۔ کتنے ہزار؟ 2 گنا تقریباً اس کا فائدہ حاصل ہوا۔ مکے کے جو سردار ابو سفیان ہے، عبداللہ ابن ابی ربیعہ ہے، اکرمہ بن ابو جہل ہے، یہ لوگ دارالندوہ میں مکے کے اس چوپال میں اکٹھے ہوئے۔ مشورے کے بعد یہ طے پایا اس تجارت کی جو اصل رقم ہے وہ لوگوں کو لوٹا، جس قبیلے نے جو پیسے دیے ہیں ان کو کیا کرو؟ واپس کر دو۔ جو نفع ملا، جو پروفٹ ملا ہے، اس کو مدینے کے خلاف فوجی کارروائی میں استعمال کیا جائے۔ باقاعدہ تیاری ہوئی، پورے ساز و سامان کے ساتھ 3,000 کا لشکر 5 شوال کو 3 ہجری کو مکے سے ابو سفیان کی سرداری میں روانہ۔ بعض ذرائع سے حضور علیہ السلام کو قریش کے اس فوجی اقدام کی خبر ہو گئی۔ آپ مزید حالات معلوم کرنے کے لیے مدینے سے 2 آدمی روانہ فرمائے، جن کا نام انس اور مونس تھا۔ واپس آ کر ان دونوں نے خبر دی کہ مدینے کے قریب قریش کا لشکر آ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حباب بن منذر کو بھیجا تاکہ وہ لشکر کی تعداد کا اندازہ لگائے، یہ لوگ کتنے ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر تعداد وغیرہ کے بارے میں حضور کو پوری اطلاع دی۔ دفاع کی تیاری آپ نے شروع کی اور صحابہ سے جمع کر کے حضور نے مشورہ دیا کہ ہم کیا کریں۔ صحابہ نے کچھ کی رائے یہ تھی کہ شہر میں رہ کے ہی مقابلہ کیا جائے، یعنی ہم مدینے سے باہر نہ نکلیں۔ لیکن جو نوجوان صحابہ تھے، جوش ہوتا ہے نا، ان کی رائے یہ تھی کہ شہر سے نکل کے بعد مقابلہ کریں گے۔ یہی رائے خود حضور علیہ السلام کی تھی کہ مدینے ہی میں قلعہ بند رہیں اور یہی رہ کے اس کا ڈیفنس کیا گیا۔ حضور کی بھی یہی رائے۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی۔ چونکہ وہاں کا وہ سردار بننے والا تھا، اس نے بھی کہا کہ مدینہ کا شہر یہ قلعہ بند ہے اور رائے میری یہی ہے کہ مدینے والوں نے مدینے میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا تو وہ کامیاب رہے۔ یہی ہسٹری ہے مدینے کی، اور نکلے جو ہیں تو وہ مدینے سے نکلنے کے بعد کامیاب نہیں ہو سکے۔ کچھ لوگوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ اگر ہم نے مدینے میں رہ کر اس کا ڈیفنس کیا تو دشمن ہم کو کہیں گے کہ بزدل ہے۔ حضور علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تو آپ کے ساتھ 1,000 افراد، کتنے؟ لیکن اس اختلاف کی وجہ سے کہ عبداللہ ابن ابی نے کیا مشورہ دیا تھا، یہیں رہ کے دفاع کیا جائے گا، تو اس کی سرداری میں 300 آدمی درمیان سے جدا ہو کر واپس آئے۔ وہ ایک بہت بڑی چال تھی۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میری بات مانی نہیں گئی، اس لیے ہم اس میں شریک نہیں، ہمارا مشورہ مانا نہیں گیا۔ اب ظاہر 1000 میں 300 لوگ نکل گئے تو کتنے بچے؟ 700 افراد باقی رہے۔ دوپہر میں جنگ احد شروع ہوئی، شام تک ختم ہو، لمبا نہیں چلا۔ دوپہر میں شروع ہوا اور یہ مسلمانوں کے طرف سے آخر میں جو 700 آدمی رہ گئے تھے اور ادھر 3,000 مکے کا لشکر تقریباً افراد پر مشتمل،
اس میں کچھ مکے کی عورتیں بھی آئی تھیں، اور وہ عورتوں کا کام تھا کہ رجزیہ اشعار پڑھ کر لشکروں کو ابھارے۔ وہ لوگ اشعار پڑھتے تھے جن سے لوگوں کو ابھارنا ہوتا تھا، برانگیختہ کرنا ہوتا تھا۔ اس میں ہندا بھی تھی، یہ آپ نے سنا ہوگا، جس نے کلیجہ چبایا۔ حکم بنت حارث تھی، فاطمہ بن ولید تھی، برزہ بنت مسعود تھی، ریتا بنت شیبہ تھی، صلافہ بنت سعد تھی، خناس بن مالک۔ ان میں سے دو عورتیں خناس اور امرا یہ دین شرک پر باقی رہی۔ جتنی عورتیں آئی تھیں اس میں سے کتنی رہی؟ وہ مشرک ہو کے رہی ہمیشہ۔ باقی جتنی عورتوں تھیں وہ ساری عورتوں نے بات کو الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ مشرکین مکہ نے 5 آدمیوں کو اپنے لشکر کا سردار بنایا تھا۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی طرف سے لڑ رہے تھے، وہ لشکر کے امیر تھے، وہ لشکر کے سردار۔ اکرمہ بن جہل، صفوان بن امیہ، عمر بن عاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ احد کے موقع پر یہ لوگ نہایت جگری کے ساتھ مسلمان کے خلاف لڑے تھے، مگر بعد میں ان 5 کی سوچ میں تبدیلی آئی اور الحمدللہ ان 5 نے اسلام قبول کیا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمان اپنی قلت کے باوجود غالب رہے، مخالف لشکر کے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، تاہم اس وقت بھی وہ اسلام کے اصول پر قائم رہے۔ ایک مثال آپ کو دوں یہاں کہ ابو دجانہ ایک صحابی ہیں، اور تلوار لے کر مخالف لشکر میں گھس گئے اور انہیں مارنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک عورت ان کے سامنے آ گئی، وہی ہندا بنت سلیہ۔ عورت آ گئی، مگر جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت ہے، ہاتھ میں اس کے کوئی تلوار بھی نہیں ہے، صرف وہ رجزیہ ابھارنے کے لیے اشعار پڑھ رہی ہے، دیکھ کر انہوں نے اپنی اٹھی ہوئی تلوار کو روک لیا، کیونکہ اسلام کا قانون تھا کہ میدان جنگ میں کسی عورت کو یا وہ لوگ جو قتل کرنے کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں ان کو مارنا یہ جائز نہیں۔ ابتداءً شروع میں مسلمانوں کی اس جنگ احد میں جیت ہوئی، پھر وہ جیت شکست میں بدل گئی۔ اس کی وجہ تھی کہ جنگ کے کنارے احد کے پہاڑ پر ایک درہ تھا جو انتہائی جنگی اہمیت کا حامل تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں مسلمانوں کا ایک دستہ مقرر کیا تھا، حکم دیا تھا کہ تمہیں ہر حال میں یہاں قائم رہنا ہے، ہم جنگ ہاریں یا جنگ جیتیں، کسی بھی صورت میں یہاں سے تمہیں ہٹنا نہیں۔ اور ان لوگوں نے دیکھا کہ جنگ تو مسلمانوں کو فتح میں نصیب ہوئی ہے، وہ درہ کو چھوڑ کر باہر آ گئے۔ خالد بن ولید جو مشرکین کے سردار تھے، انہوں نے وہاں موقع دیکھا، اس غلطی کا فائدہ اٹھا کر وہ درہ میں داخل ہو کر پشت کی طرف سے مسلمانوں کو اوپر حملہ کر دیا۔ غیر متوقع حملہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سخت ثابت ہوا، یہاں تک کہ فتح دوبارہ شکست میں تبدیل ہو۔ جو فتح یاب ہو رہے تھے اب کیا ہو گیا؟ اسی جنگ میں حضور علیہ السلام کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی شہید ہو گئے۔ مارنے والا ایک غلام تھا مکے کا، وحشی بن حرب نام تھا۔ حالانکہ اس کو مسلمانوں سے کوئی عناد، کوئی بغض، کوئی حسد نہیں تھا، صرف اپنے مالک اور اپنے آقا کے لیے ان کے کہنے پر کہ تم اگر حمزہ کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کروں۔ حالانکہ بعد میں اس وحشی کو بڑی شرمندگی ہوئی اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے اسلام قبول بھی کیا۔ اس وقت ایک شخص نے حضور سے کہا، خدا کے پیغمبر یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کے چچا حمزہ کو قتل کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، ایک شخص کا اسلام قبول کرنا میرے نزدیک 1000 کافر کو قتل کرنے سے زیادہ مہنگا۔
یہ پیغمبر کا جملہ فرمایا دعاؤ فالاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، 1000 کافر کو قتل کرنے سے ایک آدمی کا مسلمان ہونا میرے نزدیک زیادہ پسند ہے۔ مخالفین نے جب پشت کی طرف سے حملہ کیا تھا مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، یہاں تک کہ صرف تھوڑے سے لوگ حضور کے پاس آپ کی حفاظت کے لیے باقی رہے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر مخالفین نے آپ کی طرف ہجوم کر لیا۔ اس وقت آپ نے بآواز بلند فرمایا کہ کون شخص ہے جو ہمارے لیے اپنی جان کو فروخت کرے اور جنت میں ہمارے ساتھ رہے۔ اس وقت صحابی کی بڑی تعداد آپ کی طرف دوڑ پڑی اور آپ کو محاصرے میں لے لیا، گھیرے میں لے لیا۔ اس طرح مخالفین کو آپ کے اوپر تلوار سے حملہ کرنے کا موقع نہیں ملا، البتہ انہوں نے آپ کی طرف کئی پتھر پھینکے، جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ شدید طور پر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کے دانت بھی جھڑ گئے۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو لہو لہان کرے، حالانکہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے بد دعا کا جملہ تھا۔ کیا تھا؟ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو نبی کو لہو لہان کرے، حالانکہ وہ کوئی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی توحید کی طرف اسے دعوت دے رہا ہے۔ آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا اور اسی وقت اللہ نے وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، فرشتہ حکم لے کر آیا۔ قرآن میں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، تم کو اس امر میں کوئی دخل نہیں، اللہ یا تو ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ نے مخالفین کے کچھ سرداروں کے نام لے لے کر ان کے خلاف ہلاکت کی دعا کی۔ اب کس درجہ پریشانی رہی ہوگی آپ اندازہ لگائیں۔ مثلا صفوان بن امیہ ہے، سہیل بن عمرو ہے، حارث بن ہشام ہے، مگر شدید سرکشی کے باوجود اللہ نے حضور کے اس بد دعا کی تائید نہیں فرمائی۔ یہ بات قابل غور ہے، سمجھیے۔ اللہ نے حضور کے اس بد دعا کی تائید نہیں کی، بلکہ حضور علیہ السلام کو آئندہ بد دعا کرنے سے اللہ نے منع فرما دیا۔ اللہ نے منع فرمایا اور تنبیہ بھی فرما دی۔ مصلحت حالانکہ بعد میں سامنے آئی، اس کی مصلحت بھی بعد میں سامنے آئی، کیونکہ بعد کو یہ تمام سردار اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام کی طاقت کا ذریعہ بن گئے۔ اللہ کا حکم جب کوئی آتا ہے تو اس میں راز ہے، چاہے وہ آپ کو بالواسطہ آئے یا پیغمبر کو وحی کے ذریعہ، دونوں صورت میں حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی تو آپ نے اپنا انداز فوراً بدل دیا اور آپ ان کی ہلاکت کے بجائے اس کے بعد ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ اب ہلاکت کا لفظ نہیں تھا، اب حضور کی زبان میں صرف کیا تھا؟ ہدایت۔ آپ کی زبان کے یہ الفاظ بہت مشہور ہیں، اللہم رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے جانتی نہیں کہ میں کون ہوں۔ امام مسلم نے مسلم شریف میں اس طرح کی روایت کو مکمل طور پر ذکر فرمایا۔ بلکہ حضور جب زخمی ہو گئے، کافی خون نکل گیا، تو آپ نے غار میں پناہ لی۔ کچھ دیر کے لیے آپ لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے، لوگوں کی نگاہ سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ مشہور ہو گیا، افواہ پھیل گئی کہ آپ خدا نخواستہ شہید ہو گئے، یعنی محمد شہید ہو گئے۔
اسی درمیان کعب بن مالک کی نظر آپ پر پڑ گئی، چونکہ اب غار کے اندر تھے۔ حضرت کعب بن مالک کی نظر پڑ گئی، وہ آپ کے پاس آئے اور چاہا کہ بلند آواز سے کہیں اے مسلمانوں تم خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہو، رسول اللہ یہاں ہیں۔ حضور نے اشارے سے فرمایا نہیں، چپ، ابھی یہ خبر عام کرنے کی ضرورت۔ وجہ یہ تھی کہ اعلان میں یہ اندیشہ تھا کہ مخالفین جان لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جنگ کے آخری مرحلے میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مخالف لشکر کا سردار ایک پہاڑی پہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہبل کی بلندی، ہبل کی بلندی، عربی میں اس نے کہا اعلو ہبل، اعلو ہبل، ہبل بلند ہو۔ وہ معبود مانتے تھے بدھ کو، یہ بدھ تھے، کہا ہبل کی بلندی، ہبل کی بلندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جواب میں کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، سب سے بلند اللہ ہے، اللہ ہی سب سے برتر ہے، بزرگ ہے۔ مخالف لشکر کے سردار نے دوبارہ ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ اب دیکھیے وہاں ضرورت تھی جواب دینے کی، تو حضور نے اشارہ کیا کہ یہ جواب، اب اس نے پلٹ کے ایک اور چیز کہی، کہا ان لنا العزى ولا عزى لكم۔ جس طرح ہبل، لات، ایسی عزا بھی نام اتنے تھے بتوں کے، ان لنا العزى ولا عزى لكم، بے شک ہمارے پاس تو عزا جیسا خدا ہے، تمہارے پاس عزا جیسا خدا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم اس طرح جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ پھر لشکر کے مخالف سردار نے پھر وہ آخر جملے میں یہ کہا یوم یوم بدر والحرب سجال، یہ دن بدر کے دن کا جواب ہے، یہ دن بدر کے دن کا یہ جواب ہے، اور لڑائی دول کی طرح ہے۔ دول دیکھا آپ نے؟ کیا لڑائی دول کی طرح ہے، کبھی اوپر اور کبھی نیچے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے جواب دیا لا سوا قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار، ہم اور تم برابر نہیں، ہمارے مقتولین جو شہید ہوئے وہ جنت میں ہے اور تمہارے مرنے والے لوگ جہنم میں۔ مسلمانوں کو جب شکست ہوئی بہت سارے لوگ شہید ہوئے، مخالفین نے ان شہداء کے جسموں کو لے کر مسلح کیا، کان ناک کاٹ دیے، اس طرح ان کا حلیہ بگاڑ کر کا خوشی منایا۔ ابو سفیان سے جنگ کے اخیر میں جب ملاقات حضرت عمر سے ہوئی تو ابو سفیان نے حضرت عمر سے کہا کہ اس موقع پر یہ جو لاش کے ساتھ حرکت ہوئی ہے، خدا کی قسم میں اس پر راضی نہیں تھا، حالانکہ وہ سردار کا میں راضی نہیں تھا، لیکن چونکہ پوری قوم کا مسئلہ تھا، قبیلے کا مسئلہ تھا، تو میں نے اسے روکا نہیں اور نہ ہی میں نے حکم دیا کہ تم ایسا کرو۔ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي قَتْلَاكُمْ مَثَلٌ وَاللَّهِ مَا رَضِيتُ وَلَا نَهِيتُ وَلَا أَمَرْتُ، خدا کی قسم میں راضی نہیں ہوں اور نہ میں نے روکا بھی، لیکن میں نے اس بات کا حکم نہیں دیا۔ یہ غزوہ احد جس میں مسلمان عورتوں نے بھی شرکت کی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں احد کے دن میں نے حضرت عائشہ اور اپنی والدہ یعنی حضرت انس کی والدہ ام سلیم کو کہتے ہیں دیکھا کہ کپڑے سمیٹے ہوئے پانی کی مشک بھر بھر کر پشت پر رکھ کر پیٹھ پر رکھ کر لاتی تھی،
اور میدان جنگ میں جنگی لوگوں کو پلاتی تھی. جب مشق کھالی ہو جاتی تو پھر بھر بھر پلاتی. اس طرح حضرت عمر کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلید بھی احد کے دن ہمارے لیے مشق بھر بھر کر پانی لایا کرتی تھی. ربیع بن معقول کہتے ہیں ان سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ جاتے تھے کہ لوگوں کو پانی پلائیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کریں، اور جو لوگ شہید ہو گئے ان کو ان کی لاش کو اٹھا کر لائیں، مگر ہم لوگ کہیں بھی کبھی بھی جنگ نہیں کرتے. اس طرح مرہم پٹی کرتے تھے کیونکہ عورتوں کے لیے جنگ صحیح نہیں، اسلام میں عورت جنگ نہیں کر سکتی. طرح ام عطیہ کہتی ہے ان سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوات میں مریضوں کی خبرگیری کرتے تھے، زخمیوں کے علاج کی غرض سے رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوتے تھے. ان عورتوں نے فقط لوگوں کو پانی پلایا، مریضوں اور زخمیوں کی خبرگیری کی، لیکن قتال اور جہاد نہیں کیا. مگر ام امارہ نے، یہ ایک خاتون ہے ام امارہ، یاد رہے گا نام. ام امارہ جو تھی، یہ ام امارہ نے جب دیکھا کہ ایک بندہ ادھر سے آ رہا ہے اور وہ حضور پر حملہ کر رہا آ رہا تھا پیچھے، اور وہ حملہ کس پر ہو رہا؟ حملہ آور ہے حضور پر. انہوں نے اس حالت میں عورت ہو کر ام امارہ نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ تاکہ وہ حضور تک پہنچ نہ سکے. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید، ان میں سے اکثر و بیشتر انصار تھے. پیغمبر نے اسی لیے انصار سے پھر سے عہد لیا تھا جو میں نے کل آپ سے بات کی تھی. تو ان میں اکثر و بیشتر جو شہید ہوئے وہ انصار سے تعلق رکھتے تھے. تجہیز و تکفین کے وقت بے سر و سامانی کی بنا پر بہت سے عبرت انگیز واقعات پیش آئے ہیں. مختصر میں آپ کو سمجھا دوں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب تکفین ہونے لگی تو معلوم ہوا کہ جس چادر میں ان کو کفن دینا تھا وہ چھوٹی تھی. سر اگر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور اگر پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا. حضور علیہ السلام نے جب یہ پس و پیش دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ سر ڈھانک دو اور پیروں پر اذخر گھاس ہوتی تھی وہ گھاس پیروں پہ ڈال دو. احد کے ان شہداء کو نہلائے بغیر دفن کیا، ان کو بغیر نہلائے دفن کیا. بعض لوگوں نے شہیدوں کے تئیں یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے شہیدوں کو لے کر مدینہ جائیں. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نہیں ہم گاؤں لے جائیں گے دفنائیں گے، ہوتا ہے نا. تو ارادہ ظاہر کیا کہ ہم مدینہ لے جائیں گے. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اور حکم دیا جہاں شہید ہوئے ہیں وہیں دفن کیا جائے. اسی کو فقہاء نے محدثین نے دلیل بنایا کہ انسان جہاں مرے دفن وہیں کرنا چاہیے. اور ایک دوسری روایت کو بھی سامنے رکھا ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ چند چیزوں کے بارے میں حضرت علی ہی سے غالباً روایت ہے کہ جلدی کرو. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب مردے کا انتقال ہو جائے انسان کا تو اس مردے کو تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، اس میں تاخیر کی ضرورت نہیں. ظاہر اب یہاں سے یو پی بہار بنگال لے جائیں گے تو تاخیر تو ہونی ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں کی محبت ہوتی ہے، وہ غالب ہو جاتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رشتہ دار جہاں دفن ہیں ہم وہیں ان کو دفن کریں. خیر طریقہ جو بھی ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں شہید ہوئے وہیں دفن کیا جائے. یہ وہ جنگ احد کا نقشہ تھا جس نقشے کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اب آگے کی جو صورت ہے ان صورتوں کو انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے، اور مکمل ذکر ہو جانے کے بعد 1-2 دن میں شاید ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو اختصاراً جس طرح ہم نے بعثت کے دور کو شروع سے اخیر تک پیش کر دیا تھا مختصر،
ایسے ہی انشاءاللہ ہجری سن کے اعتبار سے کس ہجری سن میں کیا کیا واقعہ پیش آیا، مختصر ہم اس کو بھی پیش کریں گے تاکہ یاد بھی تازہ ہو جائے، ہے نا، آموختہ ہو جائے، یوں سمجھ لیجیے، اور ایک ویڈیو بھی بن جائے گی تو محفوظ ہو جائے گی، تو لوگوں کو اس کو سننے کے بعد شاید بہت کم وقت میں بہت ساری چیزیں معلومات ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا بول بالا فرمائے، کفر اور شرک اور مشرکین کا اللہ منہ کالا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت پر گامزن رکھے اور سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے، آمین بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔